نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائیو، بات توجہ سے سنو۔ شیخ نے یہ فلسطین سے ہے، یہ قرآن پاک کے بہت سے آیات تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، سب آیات قرآن کی حافظ نہیں ہوں، لیکن سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ پاک سارے کائنات کو پیدا کرنے والے ہے، زمین آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، پہاڑوں کو زمین پر لگانے والا اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ کے بار بار قرآن میں یہی الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، من یستر الانسان الیہ فی حوائجہ، الہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ انسان ضرورت کے وقت اس طرف دوڑ لگاتا ہے۔ ہاں، اور وہ مولانا احمد صاحب تو یہی کہتے تھے، ہاں، الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں لگ کر باقی سب کچھ بھول جائے، باقی سب کچھ۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ کے راضی کرنے میں ایسے لگو۔ پھر اللہ نے نہروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارشوں کو برسایا، پھر بار بار چیلنج دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے کہ یہ کام کر لے؟ پھر فرماتا ہے تمہارا علم بس آخرت کے بارے میں کچھ نہیں ہے، بس یہی دنیا دیکھتے ہوئے آخرت تو تم سے۔ تو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اور اس طرح آخر میں ایک حدیث بیان کیا جس کا یہ مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عرش کے نیچے نور کا ایک ستون ہے۔ کہاں پر؟ نور کا۔ جب زمین پر انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ ستون حرکت میں آ جاتی ہے۔ اللہ باوجود عالم الغیب ہونے کے پوچھتے تو کیوں حرکت میں آ گئی؟ وہ کہتے ہیں زمین پر ایک بندے نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے تو ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو وہ ستون تو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنه العذاب والنقمة من لم يستخف بحقها۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو انسان بھی پڑھتا ہے وہ اسے نفع دیتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، اور اسے عذاب اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بدبختی کو دور کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے حق کو بھی ادا کرے۔ لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قال وترد عنه العذاب والنقمة ما لم يستخف بحقها، لیکن یہ وہاں تک کہ اس کے استخفاف نہ کیا جائے، اس کلمے کی بھی حرمتی نہ کیا جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل استخفاف، استخفاف اس کا کیا ہے؟ قال تظہر عمل بمعاصی اللہ فلا ينکر ولا یغیر۔ اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہو اور آدمی اپنے دنیا کے کاموں میں لگا ہے کہ یہ بس کرتے رہے۔ میں اس شیخ سے معافی چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے لَيَحْشُرَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُبُورِهِمْ عَلَى صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ بِمُدَاهِنَتِهِمْ فِي الْمَعَاصِي وَكَفِّهِمْ عَنِ النَّهْيِ وَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ کے حکم ٹوٹتا ہے مسلمان بس خاموش زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کا نبی کے بندروں خنزیروں کے شکل میں قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ مسلمان اللہ کے حکم کو مٹتا ہوا پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ درد پیدا کرے۔ میرے پیارے بھائیو، باتیں کرنا آسان ہے، تھوڑا غم کرنا چاہیے۔ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اللہ پاک ایسا کلمہ پسند نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی دخل الجنہ، جو کلمے کو پڑھے لیکن شرط لگایا، کلمہ پڑھے لیکن اس کے ساتھ ایک کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ صحابہ نے پوچھا وما اخلاصها یا رسول اللہ، کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ قال ان تحجز عن محارم اللہ، کہ 24 گھنٹے یہ کلمہ انسان کو حرام کاموں سے روک دے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، حرام کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اس کلمے میں ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ والی چیز ہم پسند نہیں کرتے، وہ احکام الحاکمین کو کیا ضرورت ہے؟ اپنے کلمے کا غم کرنا چاہیے کہ یہ وہاں چلے گی نہیں یہ ملاوٹ والی چیز۔ دنیا میں تو آدمی 2 نمبر چیز آگے بیچ سکتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی ہے۔ صاف نبی نے فرمایا کہ جو حرام کاموں سے نہیں رکھتا اس کے کلمے میں ملاوٹ ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں تو آپ کا نبی ہو، اولو العزم نبیوں میں سے ہے، عام نبیوں میں نہیں، اونچے نبیوں میں ہے۔ نبیوں میں بھی سارے نبی ہیں لیکن کسی کا شان زیادہ ہے،
اولو العزم ہے. مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائے کہ اسے آپ کو یاد کروں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. عرض کیا یا اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے. فرمایا اے موسیٰ اس کلمے کو کم نہ سمجھو, اس کلمے کی قدر کرو. ہاں اس کلمے کو کم نہ سمجھو. ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے, ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے پلڑے کے ترازو کے پلڑے کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دی جائے, یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا, سارے زمین آسمان کو ہوا میں اڑائے گا. اتنا کلمہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. اللہ اس کی شکر ادا کرنے کی توفیق. نبی علیہ السلام نے ایک موقع صحابہ سے کے ساتھ بیٹھے تھے, فرمایا دروازہ بند کر دو. سب صحابہ نے باہر کا جیسے مسجد کا دروازہ بند کر دیا, کمرے کا دروازہ بند کر دیا. پھر سب سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو. پھر فرمایا تم نے لا الہ الا اللہ کہا, تم خوش ہو جاؤ, اللہ نے تم ساروں کی گناہ معاف کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ بہت پیاری حدیث ہے, توجہ سنو, جس کا آخر دنیا سے جاتے ہوئے آخری زبان پر کلمہ جاری ہو گیا یہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس سے کوئی حساب کتاب کس وقت بولے, لیکن آخر وقت میں کس کو نصیب ہوتا ہے؟ فرماتے ہے جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اس کو آخر کلمہ, جو اس کلمے کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو بد نظری کرتا ہے اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہے, فضائل اعمال میں ہے. جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, اسرائیل علیہ السلام صفوں میں دیکھتے ہیں تو جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام شیطان دور کرتے ہیں اور خود کلمے کی تلقین کرتے ہیں. تو کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور کلمے کو روزانہ پڑھیں گے. بہت پیارے حدیث ہے. اللہ ہمیں سب کرے کہ نبی کی محبت. ہمیں دنیا کے بہت باتیں یاد ہے, ایک حدیث بھی یاد نہیں کرتے. صحابہ ہزاروں حدیثوں کو یاد کرتے تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. یہ بہت پیاری. نبی علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس سواری میں پیچھے بیٹھے ہیں, فرمایا یا غلام علمک کلمات, میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں تمہیں فائدہ دے گا. احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے حکموں کو حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا. جو حفاظت چاہتا ہے وہ اللہ کے حکموں, اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو. جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو اللہ تمہارے سامنے ہوگا, پیچھے نہیں ہوگا. تمہاری ضرورت ہوگا اللہ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, یا اللہ تو ہم سب کو ایسا بنائے کہ جب ضرورت ہو اللہ سے مانگتے ہو, کسی کے دروازے پر نہ جائے. جب سوال کرنا ہو تو یہ تو بزرگ نہیں, میں اپنے معافی چاہتا ہوں. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ جب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں تو روتا ہوں, شرماتا ہوں کہ زبان پر کہے تو یا اللہ تجھ سے مانگیں گے, نماز سے پڑھ کر لوگوں سے مانگتا ہوں تو اپنے قول اور فعل میں تضاد ہے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب سوال کرنا ہو کس سے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد کی ضرورت ہو کسی کے پاس نہ جاؤ, اللہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, راتوں کو بھی موجود ہے. اس کی موبائل نمبر کبھی بزی نہیں ہوتا ہے, کبھی بند نہیں ہوتا ہے. جس وقت بھی اٹھو گے لبیک کی آواز آئے گی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ, بِشَيْءٍ میں تنوین تقلیل کے لیے. اگر ساری دنیا, امریکہ چین جاپان نہیں, ساری دنیا کتنا یقین بنانے, یہ بچوں کا یہ یقین بناؤ, یہ بچے کا یقین بناتا ہے, تربیت کرتا ہے نبی علیہ السلام. بچوں کو یہ سکھاؤ. اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں تھوڑا سا بھی فائدہ دینا چاہے, اللہ کی مرضی نہیں, ایک ذرا بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری دنیا تمہارے مخالف بن گیا, کسی کے پرواہ نہیں, ساری دنیا مخالف, کسی کے پرواہ نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ کلمے خشک ہو گئے ہیں, ابھی اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ملا ہے. یہ میرے پیارے بھائی, مجھ سے بیعت بھی ہو رہی ہے, بزرگ سے علیحدہ بات کر, ابھی یہ بالکل نہ ڈرو کہ مہنگائی ہے. اللہ نے جو ہمارا رزق لے کے, خدا کی قسم ایک دانہ 1000 روپے بھی ہو جائے اللہ پہنچائے گا. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے میں لگنا چاہیے. اور اسی حدیث میں ایک دوسرا ترمذی میں ہے کہ اللہ پاک کو مسرت کے اوقاتوں میں یاد کرو تو تکلیف کے وقت اللہ پاک تمہارے کام آئے گا.
جو آدمی حالات اچھے ہو تو پھر مستی کرتا ہے اللہ کی تکلیف کرتا ہے، پھر اللہ فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز ہے، تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تو مسرتوں کے وقت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، پھر جب تم تکلیف میں پھنس جاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تمہارے ہاتھ کو خالی نہیں کر دے. یہ قرآن واقعات ہماری ایمان بنانے کے لیے، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں. علماء مسجدوں میں تفسیر پڑھتا ہے، کوئی بیٹھتا نہیں ہے اور خود سمجھتی نہیں ہے. قرآن ہم نے علماء کے ساتھ خاص کیا ہے. یہ تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ایمان دل میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے قرآنی واقعات ہے. تو یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ یونس علیہ السلام کو نے اپنے اس کی قوم جو تھی 1 لاکھ یا کچھ زیادہ تھے، ان کو دعوت دی، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ٹکرایا. تو اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم پر 3 دن میں عذاب آ جائے. ابھی یونس علیہ السلام کو انتظار نہیں کیا، کشتی میں آیا، کشتی میں سوار ہوا تو کشتی گردام میں پھنس گئی. درمیان میں بھول جاؤں گا میرے پیارے بھائی، بیان کے درمیان مناسب نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے بچے وہ ڈیم میں غرق ہو گئے، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل نصیب کرے. اور ابھی پیغام آیا، ایک بچہ ابھی تک بھی پانی میں، دعا کرو، بیان مبارک رہا کہ اللہ اس کی بھی وجود ماں باپ کے تسلی کے لیے پیدا کر لے، ہاں، اور اللہ اور پریشانیوں سے بچائے. تو یونس علیہ السلام جو تھا وہ کشتی میں بیٹھا، کشتی ڈواڈول. تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے، اس کو جب تک پانی میں نہ، دریا میں نہ ڈالے، یہ ہم سارے غرق ہو جاتا ہے. تو قرعہ ڈالا، لٹری ڈالا، لٹری کہتا ہے نا عربی میں، قرعہ کہتے ہیں. تو یونس علیہ السلام کے نام پر پہنچا. انہوں نے کہا یہ نہیں، اتنا نیک آدمی، یہ تو نبی ہے. آپ دوبارہ لٹری، دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر بھی اس کا، تیسرے مرتبہ ڈالا، پھر بھی اس کا. ابھی تو مجبوری تھی اس کو. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. ہاں، تو یونس علیہ السلام نے وہاں سنا کہ سارے جو مچھلی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پتھر ہے سمندر میں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. تو اس نے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ مچھلی والا پیغمبر نون جب اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایسا جانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اللہ سے اجازت نہیں مانگی چلا گیا، تو پھر یہ وظیفہ شروع کر دیا سمندر کے منہ میں، لا الہ الا انت سبحانک فاستجبنا لہ. یا اللہ تو کتنا کریم ہے. فی الظلمات، ایک اندھیرا نہیں، بہت اندھیروں، سمندر کے تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں اللہ آپ کی آواز کو سنتا ہے مصیبت کے وقت. اللہ کو پکارا. اللہ ہمیں بھی کہ ہر وقت اللہ کو پکارے، ہر مشکل میں اللہ کو پکارے. وہ اندھیروں میں اللہ نے اس کی فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی درخواست کو قبول کر دیا. ونجیناہ من الغم، اور اس تکلیف سے نجات دی. یا اللہ قربان ہو جائے، قرآن کتنا پیارا کتاب ہے. توجہ ہے. یونس علیہ السلام کے پیچھے اللہ نے دروازہ بند نہیں کر دیا کہ یہ خصوصی یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قیامت تک دروازہ کھولا رکھا. جو بھی یونس علیہ السلام جیسے تکلیف میں مجھے پکارے گا، میں اس کے لیے مصیبتوں میں دروازے کھول دوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا بھی عجیب ہے. پہلے میں تسبیح ہے، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اقرار جرم ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے قصور ہوا ہے. تو فرمایا جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا اس کو پڑھ کر کے مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. ایک روایت میں بقول یہ کہ یہ اسم اعظم ہے، تکلیف کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے. اس دعا کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تکلیف کے وقت پڑھتے رہو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا. یہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی بھی فلسطین ہے. فلسطین کے علاقے میں، انہی کے علاقے کا قصہ ہے قرآن میں. فلسطین کے کہ کچھ لوگ تھے 200-250 جو ایک بت کو عبادت کرتے تھے، بیمار تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے. وہ لوگ اس پر ناراض ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے. تو ایک آدمی نے کہا
وجاء رجل من اقصى المدینہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا، بلکہ ان کو 2-3 آدمیوں نے یہ دعوت دی کہ تم ایسا نہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی بات مانو جو تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہے، حبیب نجار نام تھا، تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہے، ان کی بات مانو۔ وہ قوم نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو اتنا مارا کہ وہاں قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے ابھی نہ قبر نہ حشر، فوراً حکم کہ تو سیدھا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا۔ لیکن کتنا عجیب بات ہے، قال یا قوم اتبعوا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری امت کو، قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے میرا کتنا احترام کیا، عزت کیا، شاید وہ بھی ہدایت پر آ جاتے۔ ابھی نہ نماز پڑھا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، چند قدم نبیوں کی تائید میں، نبیوں کی تائید کی، جو نبی دائی تھے، دائیوں کی تائید کی کہ ان کی بات مانو، ان نیک لوگوں کی بات، اس پر اللہ نے دنیا میں اور قرآن کا دل جو ہے سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ قصہ حبیب نجار ہے، بنایا۔ اس آدمی کے کتنا عزت دنیا میں اور آخرت میں کتنا عزت، تھوڑا سا وہ دائیوں کی موافقت میں بات، چند قدم اٹھائے، نہ روزہ رکھا ہے نہ زکوٰۃ، اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، لیکن اللہ نے اس ایک کی وجہ سے پھر ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ جو انہوں نے مارا، اللہ نے ان پر ایسا عذاب نہ کہ ایک بھی نہیں بچا۔ پھر قرآن افسوس کرتا ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتی من رسول اللہ، یہ انسانوں کو کیا ہو گیا، جب بھی نبی آتا ہے ان کو تکذیب کرتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے ایک کے بدلے میں سب قوم کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، دعوت والا کام یہ نمائندگی کا ہے۔ جیسے حکومت ایک آدمی عام آدمی کو قتل کرے وہ بھی جرم ہے، لیکن جو فوج کے آدمی کو قتل کرے، پورا فوج اس کے جوش میں آ جاتا ہے۔ ہمارے فوجی کو جو دعوت والا کام کرتا ہے اس کو جو چھیڑے گا، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی پوری حکومت اس کے مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ نام توجہ سے بات سنو، یہ قرآنی واقعات ہے، اصل تبلیغ تو قرآن ہے، ھذا بلاغ للناس، قرآن تبلیغ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت پیدا کرے، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، قرآن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، یہ سارے نبیوں کے واقعات ہیں، اس لیے کہ ہماری ایمان میں تقویت آ جائے۔ بار بار قرآن کے آخری کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو بھی دین کی محنت کرے گا اللہ چمکائے گا، جو دین والوں کو دین کی مخالفت کرے گا اللہ پاک دنیا آخرت میں برباد کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اپنے قوم کے لیے، 950 سال تبلیغ کی، اور قوم نے بات نہیں مانی تو کہا کہ تم پر عذاب آ رہا ہے، قوم ابھی سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ دیوانے کو، یہ سیلاب کہاں، سیلاب کہاں آئے گی، وہ کہتے تم مذاق کرو۔ پھر اللہ نے وہ جب بات نہ مانی تو طوفان بھیجا، اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم کشتی میں بیٹھو 80-82 آدمی کے ساتھ، اللہ نے ان کو بچایا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ تو اس قصے کو قرآن نے نوح علیہ السلام اپنا کارگزاری، یہ جو رائیونڈ میں یا جہاں کارگزاری سنائی، یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ پاک کو اپنے کارگزاری سناتے ہیں۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم تو 2.5 گھنٹے نہیں دیتا ہے، خدا کی قسم ظلم کر رہے تبلیغ والے، کہتے ہیں میں تبلیغ والا ہوں، اور 10واں حصہ بھی نہیں دیتے تو روزانہ کے اعتبار سے لکھتے ہیں 2.5-8 گھنٹے، لیکن دیتے نہیں مسجدوں میں، یہ ظلم نہیں؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں دائی جو ہوتا ہے وہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو پہلے ذکر کیا، و نہارا، یہ تو شیخ نے نہیں کیا، لیکن مشتاق صاحب کہتے تھے کہ دنیا میں اسلام مدینے سے پھیلا ہے، لیکن مدینے کو جو اسلام پہنچا ہے نبی علیہ السلام کی رات کے گشتوں سے پہنچا ہے۔ مینا میں مدینے والے رات کے 1 بجے آئے تھے نبی علیہ السلام گشت کی لیے، نہ ہم دن کو گشت کرتے ہیں نہ رات کو کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
کتنا سخت قوم تھی، جب میں ان کو دعوت دی تو وہ مجھ سے بھاگتے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم میں سے کسی نے اپنے محلے میں دیکھا ہے کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور اس نے کانوں میں انگلیاں دی ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے. لوگ اکرام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی دعوت کا کام. وہاں بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ میرے چہرے دیکھنے کو بھی تیار نہیں. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور ڈٹے رہے کفر پر. ثم انی دعوتہم جہارا میں نے علانیہ بھی دعوت دی، چھپ کی بھی دی. ہاں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا میں نے کہا اے ظالموں تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، غفار بہت معاف کرنے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا اگر تم استغفار کرو گے اللہ تم پر موسلادھار بارش وقت پر بارشیں برسے. ویمددکم باموال دیکھو استغفار میں سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے لیکن کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ہم مرکز میں تک گئے کہ بھائی روزانہ کم از کم 313 مرتبہ تو کرو، آپ کی سارے پریشانیاں میں گارنٹی دیتا ہوں ختم ہو جائے گی. کس کس کی نیت کہ روزانہ 313 مرتبہ کریں گے استغفار سے اللہ ساری پریشانی. نوح علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے قوم سے تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں موسلادھار بارش. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ نرینہ اولاد دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہیں باغات دیں گے وانہار دیں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اے ظالموں اتنے بڑے رب کی لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ شریف آدمی ہوتا ہے بچہ وہ باپ کا غیر موجودگی میں بھی غلط کام نہیں کہ میرا باپ ناراض ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے باپ کا غیر موجودگی میں بھی لحاظ رکھتا ہے. تم ظالموں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اللہ کا لحاظ نہیں کرتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللہ نے تمہیں کیسے بنایا ہے، کہاں ناپاک خطرے سے پھر خون بنایا، خون کا لوتھڑا پھر ڈانچہ پھر ایسے بنایا ہے. پھر قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ سے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر. انبیاء کی ایک بول شکنتوپ ہے، میزائل ہے، ایک بد دعا کی تو سارے قوم پر آسمان سے بھی دروازے اور پانی کے کھول گئے اور زمین سے بھی اور سارا قوم غرق ہو گیا. یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے جو داعیوں کی بات نہیں مانتا ہے دنیا میں برباد ہوتے ہیں آخرت میں بھی. آخرت تو بعد میں، دنیا میں بھی جو دعوت کو ٹکراتا ہے، نبیوں کی دعوت کو ٹکراتا ہے. یہ ابھی تو نبی نہیں، کتنے لوگوں کے دروازوں پر لوگ جاتے ہیں ویسے ٹکراتا ہے کہ یہ ٹکرانا معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب آنے کا ذریعہ ہے. آدمی اگر تقاضا پورا نہیں نادم ہو جائے یا اللہ لوگ اتنا قربانی کرتا ہے میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. یہ اللہ پاک قرآن پاک میں دیکھو یہ جتنے واقعات بیان کیے اکثر نبیوں کے واقعات ہیں. اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا، اللہ نے ولیوں کی واقعات بیان نہیں کہ فلانا ولی ایسا تھا فلانا ولی، اللہ نے نبیوں کے واقعات. اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا، اللہ قرآن کو اس لیے بیان کیا. یہ امت نبی نہیں ہے لیکن کام نبیوں والا کرے گا. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے بعد پہلے بیان میں یہ بھی کہا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے دیکھو نبی کا بیٹا ہے لیکن بات قبول نہیں کی. نوح علیہ السلام نے اس کے لیے درخواست بھی کی، اللہ نے فرمایا اس کا عمل خراب ہے، یہ بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کا قانون کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے. اور نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے دوسرے قوم کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو عادیوں کے لیے بڑے طاقت والے تھے. یہ شیخ فرماتے ہیں کھجور کو ہاتھ سے پکڑ کر زمین سے ایسا نکال دے. یہ وہ مادی طاقت کے جوش میں من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی زیادہ طاقتور ہے. اللہ نے وسخر علیہم سبع لیال وثمانیة ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. حود علیہ السلام نے جو مومنین تھے اس پر لکیر کھینچی جیسے ایک حفاظت میں کر دیا، باقی پر ایسے حواس چلی کہ ان سب کو کھجوروں کے تنوں جیسے اٹھایا. تفسیر مظہری میں ہے کہ جو کمروں میں داخل ہو گئے ہوا نے دروازے توڑوائے نکالے، جو قبروں میں تھے ان کے لاشوں کو بھی نکالے، ہوا میں ٹکرایا. قرآن کہتے کوئی بھی باقی نہیں. اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے. جو نبی کی دعوت کو ٹکراتا ہے اللہ پاک ان کے ساتھ ایسا ہی. یہ ہمیں سبق سنا رہا ہے کہ تم
تم اپنے کانوں سے روئی نکالو. اللہ کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے. جو بھی نبیوں کے بات کو ٹکرائے گا دائیوں کے، اللہ ان پر ایسی عذاب لائے گا. علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام سمود والوں کے لیے، قوم تھی سمود. اللہ پاک کی یہ سنت تھی کہ نبی جو تھا وہ صرف دائی ہوتا، پہلے امت ہے وہ عبادت کرنے والے تھے. پھر جب دعوت نہیں ہوتی تو وہ عبادت پر لوگ باقی نہیں رہ سکتے. یہ یقین کرو جب دعوت امت سے نکل جاتی تو جو عبادت ہے وہ اپنے حالت پر ہوا، پھر وہ نافرمان بن جاتے تھے. پھر اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ بتائے. تو صالح علیہ السلام نے وہ پہاڑ سے گابن اونٹنی اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا سوال کیا، اللہ نے نکال دیا اور ایسے اونٹنی دی کہ پورے خاندان کو وہ دودھ دیتی تھی. لیکن ان کے بھیڑ بکریاں بھی تھے، پانی کم تھا. ایک دن وہ اونٹنی پیتی تھی اور وہ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قصہ لمبائے، وہ ذبح، وہ پاؤں کاٹ دیے، فاقروہا کاٹ دیے. تو اللہ نے ان پر ایک چیخ ماری، سائے کا ایک بجلی گری اور جو نافرمان تھے سب کو ختم کر دیا. یہ مختلف قوم کے واقعات اللہ پاک ہمیں بیان کر رہا ہے کہ جو بھی نبیوں کی دعوت کو ٹکرایا، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم پر ایسا عمومی عذاب نہیں آتے. ورنہ ہم بھی اس عذاب کے اتنے نافرمانیاں ہو رہے، ایک نافرمانی پر اللہ نے قوموں کو بالکل تباہ کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کا ایمان ہے کہ کسی نبی کو آنا نہیں ہے. یہ سب ہمارا ایمان ہے. جو بھی دعوت کرے گا وہ جھوٹا ہے. نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے. ابھی اللہ نے نبیوں والا کام اس امت کے سپورٹ کر دیا. دو ڈیوٹیاں. پہلے نبیوں کے دو کام ہوتے تھے، اللہ کی بندگی اور نمائندگی، اور امتوں کی صرف ایک بندگی تھی، عبادت تھی. اس امت کے دو ڈیوٹیاں ہیں، خود بھی اللہ کی عبادت کرے گی اور ساتھ ساتھ پورے دنیا میں کلمہ بھی پہنچائے. تو نبی علیہ السلام نے جب مکے میں دعوت شروع کیا تو مکے والے کلمے سے مانوس نہیں تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے، خدا رکھے تھے. نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے 7 آدمی تھے. خدیجۃ الکبریٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس طرح بلال حبشی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب بن الارت، بلال. تو نبی علیہ السلام کی حفاظت اپنا چچا کرتا تھا اور اس طرح ابو بکر کی اپنے خاندان والے کرتے، لیکن بلال کا کوئی وہ حفاظت کرنے والا نہیں تھا. اس کو گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھ دیا جاتا، مارا جاتا. حباب رضی اللہ عنہ بھی اس کو انگاروں پر رکھ دیا جاتا تھا، اگر اس کے کمر کے چربی سے وہ آگ بجھتی تھی. یہ تکلیف صحابہ نے اٹھائی. یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا. ابتدا میں ان لوگوں نے قربانیاں کی، وہ قربانی کو اللہ نے بنیاد بنا کر ہم آج کلمہ پڑھتا ہے. اگر صحابہ اپنی عبادت کرتے تو ہم ابھی پتہ نہیں کس بت کو سجدہ لگاتے تھے. اس طرح عمار ابن یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے پہلی مردوں کی شہادت نہیں ہے، سمیہ کے اسلام میں رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس طرح عمار رضی اللہ عنہ کو کافروں نے کفر کا کلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل کیسے تھا؟ دل میں تو ایمان تھا. فرمایا اگر وہ تم سے مجبور کرے پھر بھی پڑھو. جب دل میں ایمان ہو زبان پر اگر کہے سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو انہوں نے اتنی ہی تکلیفیں دین کے لیے اٹھائی. اس طرح میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ احد کے دن سے بھی سخت دن آپ پر گزرا ہے. احد میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کان ناک کاٹ دی گئے اور کلیجے نکالی گئے، چھپایا گیا. اور اس طرح 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور نبی علیہ السلام ایک گڑھے میں گر گئے. یا شیطان نے آواز لگائی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. اس سے بھی سخت دن آپ پر گزرا ہے. فرمایا ہاں، اس احد کے دن سے بھی جب میں نے اپنے آپ کو طائف والوں پر پیش کیا تو یہاں میرے جسم کو تکلیف تھا، وہاں میرے عزت کو. انہوں نے بچوں کو لگایا. نبی علیہ السلام کا ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھتا تھا جس پر پتھر نہیں لگتا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جوتے
خون کے ساتھ پاؤں کے ساتھ خشک ہو کر چمٹتے، وہ نکلے نہیں سکتے تھے پاؤں سے، وہ خون بہہ گیا تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، ملک الجبال فرشتے کو بھیجا کہ اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان طیف والوں کو کچل ڈالے۔ نبی کتنا شفیق ہوتا ہے، اس نے کہا جبریل میں عذاب کے لیے نہیں آیا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہو سکتا ہے ان کے اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو، یہ توجہ سے سنا، ابھی ہم ہندوستان پاکستان والے طائف والوں کے قسم کے حصے میں ہیں، وہ نبی کی دعا کے برکت محمد ابن قاسم طائف کا تھا، ہمیں ہندوستان پاکستان کو اسلام پہنچایا ہے۔ نبی کتنا شفیق ہوتا ہے۔ نام نبی علیہ السلام کافروں نے اس کے ماننے والوں کو شعب ابی طالب میں 3 سال قید کر دیا تھا، باہر سے کوئی چھوڑتا نہیں تھا، یقین کرو پتے کھا رہے تھے، بچے دودھ پینے والے بچوں کے ماؤں کے پستانوں میں دنیا چیختی تھی رات کو، لیکن کافر ظالم ان کو تکلیفیں دیتے، یہ تکلیفیں برداشت کی۔ صحابہ نے پتے کھائے، بھوک برداشت کی دین کے لیے۔ اللہ نے یہاں پر سورہ یوسف کو نازل فرمایا کہ یہ اکیلا تو نہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بھائیوں نے ایسا کیا ہے، کنویں میں ڈالا ہے، پھر بیچا گیا ہے، پھر اللہ نے روئے زمین پر حکومت دی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہے۔ تو سورہ یوسف میں یہ آیت نمبر 108 ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ اعلان کر دیجئے ھذہ سبیلی، میرا راستہ یہی ہے، سبیل ھذہ، یہ تو شیخ نے نہیں فرمایا، ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے تھے، علماء جانتے ھذہ بھی معرفہ ہے، سبیلی بھی معرفہ ہے، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو تو کلام میں حصر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا دنیا میں اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ اللہ پاک کے طرح بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، یقین کے ساتھ کہ جو میں کام کروں یہ صحیح راستہ ہے، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے، جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی راستہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے یہ کام ہمارے ذمے لگایا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھ جاؤ، کملی اٹھنے والے لوگوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرو، قم، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المقوم فانذر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور ساتھ یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو اللہ سے مانگو، دن کو لوگوں کے پیچھے پھرو، رات کو اللہ سے مانگو۔ یہ میری نصیحت بار بار ادھر کرتی بھی ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ توجہ سن، اس مجمع میں جتنے بھی علماء ہیں اور جتنے بھی تبلیغ اپنے آپ کو کہتے ہیں، خدا پاک کی قسم جو تہجد نہیں پڑھتا ہے وہ ایسے دھوکے میں ہے کہ میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، اس کے بغیر یہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ اللہ سے مانگو، یہ تو رات کی محنت۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے جتنا لوگوں سے کہا اس سے زیادہ اللہ سے کہا، کام تو اللہ کے مدد سے ہوتے ہیں، جب اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد رات کے وقت آخر حصے میں اللہ پاک کی طرف سے اعلانے ہوتی ہے، اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی دعا مانگے، کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ آئندہ تہجد قضا نہیں ہوگی، تہجد کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلتی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور امت کے لیے جو اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے اور امت کے لیے اس کے اپنے دعائیں بھی رد ہوتی ہے، اپنے لیے بھی لیکن امت کے لیے زیادہ مانگو، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے، تمہارے اپنے دعائیں بھی قبول ہو جائے گی۔ تو نبیوں والا کام، ہم نبی نہیں ہے لیکن اللہ نے نبیوں والا سیٹ پر بٹھایا، کتنے نا قدری ہے۔ ایک آدمی تمہارے بچے کو چپڑاسی نوکر کرے اس کا احسان مانگتا ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں، ساری دنیا کے بادشاہ جمع ہو جائے، آپ سے پوچھتا ہوں ایک نبی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو بادشاہوں سے زیادہ اونچا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے ساتھ اس کی قدردانی نہیں ہے، اور تھوڑے تھوڑے کاموں پر قربان کرتے ہیں، اس لیے پریشان ہے۔ یقین کرو، یقین کرو، آج جتنی بھی امت پریشان ہے اس کام کو چھوڑنے کے وجہ فاسق کہ اللہ کے وعدوں میں شک کیا۔ جب اللہ قرآن میں وعدے کرتے ہیں کہ تم دین کے لیے نکلو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیو نیت کے درجے میں تو سب کرو کہ اس کام کو کرنا ہے۔ ابھی ایک درخواست ہے، 5 منٹ تو کم از کم کوئی بھی نہ اٹھے، اس کے بعد اگر کسی کی ضرورت ہو 1-2 تقاضے تو سن لے، باقی تقاضے تو زیادہ ہے، اور یہ بھی کوشش کرے کہ شب جمعہ میں رات کی نیت سے آیا کرے۔ ایک رات اللہ کے گھر میں 1000 آتے تہجد پڑھنے، 1000 دن